اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، غیبت کے بیان میں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا، یہ زبان۔ ترمذی شریف۔ شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیفہ رقم 920، رقم 908، حصہ 2/221 اور 3091 میں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ اور اس کی اتباع پر ایمان لانا یہ تمام اچھے اعمالوں کی بنیاد ہے۔ اس کے بنا کسی عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اور اس پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا اور ناراضگی کو ہر وقت سامنے رکھا جائے، اس کے حکموں کا پالن کیا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور برائیوں سے بچا جائے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کی تاکید بھی اسی لیے ہے کہ زبان کی لغزشوں سے انسان اللہ کے غضب کا حقدار بن جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ ترمذی شریف۔ فائدہ: دل کے سخت ہونے کا مطلب ہے کہ حالات اور حادثات سے وہ سبق نہ لے اور وعظ و نصیحت سے کوئی اثر قبول نہ کرے۔ اللہ کے ذکر کی بجائے بیکار باتوں سے انسانی دل سخت ہو جاتے ہیں، جو بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے اس زبان کی برائی سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ ہے، اور اس شرمگاہ کی برائی سے بچا لیا جو اس کے دو پیروں کے بیچ ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، یعنی تمہارا باقی وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان سے گپ شپ سے انسان کے دین کو بہت خطرات رہتے ہیں، اس لیے زیادہ گھلنے ملنے کی بجائے گھر میں اللہ کی اطاعت اور ذکر و تلاوت وغیرہ میں اپنے فالتو وقت کو صرف کرنا بہت بہتر ہے۔ اسی طرح اکیلے میں اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر رونا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس حدیث میں زبان کی حفاظت کے علاوہ ان دو باتوں کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم جہاں بھی پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، تمام ایمان والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری لغزشوں سے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، اور ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔